تحویل قبلہ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کریں۔ تو اس پہ یہود و نصارہ کی طرف سے بہت زیادہ اعتراضات ہوئے تھے کہ انہوں نے تو ابراہیم علیہ السلام والا قبلہ ہی چینج کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی فضیلت بیان کی، اور اس پارے میں خاص طور پہ بتایا گیا کہ بھائی اس سے تمہیں غرض نہیں ہونی چاہیے کہ تمہارا رخ جو ہے مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف ہے، بلکہ اللہ اس کے رسول کی جو اطاعت کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا۔ تو پہلے اللہ نے حکم دیا تھا مسجد اقصی کی طرف رخ کرو، تو مسجد اقصی کی طرف کر لینا چاہیے۔ اب اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے بیت اللہ کی طرف رخ کرو، تو بیت اللہ کی طرف رخ کرو۔ تو تمہیں تو اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کا حکم مان کے چلنا ہے، جیسے جیسے وہ کہہ رہا ہے ویسے ویسے کرو۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک اہم آیت ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ غیر مسلم کیا کرتے ہیں، وہ جب ٹینشن میں اور پریشانیوں میں جاتے ہیں تو ان کے پاس پریشانیوں سے بچنے کے لیے نفسیاتی ڈاکٹرز یا میڈیسن یا ان کے جو موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں جو ان کو مختلف طریقوں سے گائیڈ کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ بھئی تمہارے پاس تو صبر اور نماز ہے، کیسے تم صبر کرو یہ سوچ کے کہ اس کا مجھے آخرت میں بدلہ ملے گا۔ یعقوب علیہ السلام پر کتنی پریشانیاں آئی ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی پریشانیاں آئیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن جب انسان اپنے اعمال کو دیکھے گا تو بہت نیکیاں ہوں گی، وہ کہے گا میں نے تو یہ کیا ہی نہیں ہے، میرا جو نیکیوں کا ترازو ہے وہ اتنا وزنی کیسے ہو گیا۔ تو اللہ کہیں گے تجھے فلاں موقع پر مصیبت پہنچی تھی، تو نے صبر کیا، پھر مصیبت پہنچی، تو نے صبر کیا، تو یہ وہ نیکیاں ہیں۔ تو کہے گا کہ کاش میری زندگی ٹینشنوں میں ہی گزری ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کانٹا بھی اگر کسی کو لگتا ہے نا، اس کے بدلے میں بھی اس کا گناہ معاف ہوتا ہے۔ تو غیر مسلم کیوں مایوس ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس ٹینشن میں اس کا کوئی آلٹرنیٹ تو ہمیں ملے گا نہیں، تو یہ ٹینشن ہی ٹینشن ہے۔ تو اسی زندگی کو اصل سمجھتے ہیں وہ، جب یہاں پریشانیوں میں آتے ہیں تو پھر خودکشیوں کی طرف جاتے ہیں۔ مسلمان کو پتہ ہے بھائی جو مصیبت بھی آ رہی ہے وہ خود بخود نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا مجھے نعم البدل عطا کریں گے۔ اور دوسری چیز اللہ نے بتائی نماز۔ آپ عبادت میں دل لگائیں، اللہ سے راز و نیاز کریں، اللہ سے باتیں کرنا سیکھیں، اپنے غموں میں پریشانیوں میں دعائیں کریں، اس سے انسان کو بہت زیادہ تسلی ملتی ہے۔ ہم اپنے بڑوں سے کئی دفعہ ہم نے یہ بات سنی ہے کہ بھائی ہمیں جب کوئی غم ہوتا ہے نا تو ہم اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، تو کم از کم یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ ہم نے اپنے فائل جو ہے اللہ کے دفتر میں جمع کرا دی ہے۔ دیکھیں جب کوئی آپ کا کام اٹکا ہوا ہو، کوئی پروجیکٹ آپ نے منظور کروانا ہو کسی ٹھیکیدار نے، تو کیا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی میں نے فائل تو جمع کرا دی، اب جو میرے بس میں تھا وہ ہو گیا ہے، تو اب دیکھیں آگے گورنمنٹ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہے، آپ نے حکومت کا تو پر اعتماد عام طور پہ نہیں کیا جا سکتا، کبھی کام بناتی ہے کبھی نہیں بناتی، لیکن جب آپ دعا مانگتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں تو آپ اپنا غم اللہ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، پھر تسلی ہو جاتی ہے جو میرا کام تھا وہ میں نے کر دیا، اب اللہ جو بھی کرے گا میرے حق میں بہتر ہوگا۔ تو یہ آپشن بھی اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کو دی ہے۔ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر اللہ۔ فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، جب اسے کوئی غم پہنچتا ہے صبر کرتا ہے تو بھی اللہ اس کو نواز دیتے ہیں، کامیاب کر دیتے ہیں۔ خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اتراتا نہیں ہے، اس پہ بھی اللہ اس کو اور زیادہ نوازتے ہیں۔ فرمایا لیس ذلک الا للمؤمن، یہ آپشن اور یہ مزے اللہ نے صرف مومن کے رکھے ہیں، غیر مسلم ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ تو یہ اس پارے کی اہم آیت تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے غموں سے بچنے کے لیے دو اور بھی ہمیں باتیں بتائی ہیں تاکہ ٹینشنوں